سلطنت عثمانیہ تاریخ کے سب سے اہم سلطنتوں میں سے ایک، جو 13ویں صدی کے آخر سے 20ویں صدی کے اوائل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں اس کی تاریخ کا اہم مختصر جائزہ۔ عروج 1299 سے 1453 تک۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد عثمان اول نے 1299 میں اناطولیہ جدید دور کا ترکی میں رکھی تھی۔ 1453 میں قسطنطنیہ سمیت باستانی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اس نے تیزی سے توسیع کی، جو سلطنت کا دارالحکومت استنبول بن گیا۔ توسیع اور چھوٹی 1453 سے 1683 سلطنت محمد دوم فاتح محمد اور اس کے بعد اس کے حکمرانوں کے تحت سلطنت بلقا شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور مشرقی یورپ کے کچھ حصوں تک پھیلی گئی۔ شنٹ 1520 سے 1666 کے دور میں اپنے عروج پر پہنچا، جو اپنی فوجی فتوحات، ثقافتی کامیابی اور قانونی اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے۔ جمود اور زوال 1683 سے 1918 سلطنت کو یورپی طاقتوں اور اندرونی کشمکش سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں جمود اور زوال کا دور شروع ہوا۔ 1683 اور 1697 میں ویانا کے نام محاصروں سمیت فوجی شکستوں نے علاقے کے بتدریج نقصانات کا آغاز کیا۔ اصلاحات اور تنظیمیت کا دور 19ویں صدی کے اندرونی اور بیرونی دباؤ کے جواب میں عثمانی حکومت نے 19ویں صدی کے وسط میں اصلاحات کا ایک حساس سلسلہ شروع کیا، جسے تنظیم نو کے دور ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد سلطنت کے انتظامی قانونی نظام کو فوج کی جدید بنانا ہے۔ قانونی نظام اور فوج کی جدید بنانا تھا۔ قومیت اور تحلیل 19ویں صدی کے اوائل میں سلطنت کے اندر مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں کے اندر قوم پرست تحریکیں جیسے یونانی، سرب، بلغاریہ اور آرمینیائی نے آزادی کا خود مختاری کی کوشش کی۔ سلطنت کو اہم علاقائی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اختتام پہلی جنگ عظیم میں اس کی شکست پر ہوا۔ 1920 میں ورسائے کا معاہدہ سلطنت عثمانیہ کی تقسیم اور مصطفی کمال اتاترک کی قیادت میں جدید ترکی کے قیام کا باعث بنا۔ سلطنت عثمانیہ کی وراثت پیچیدہ اور متنوع ہے، جس کے ان خطوں کے ثقافتی، سیاسی اور سماجی مناظر پر دپار اثرات مرتب ہوئے ہیں جن پر اس نے کبھی حکومت کی تھی۔ جوار کا نظام سلطنت عثمانیہ کی مذہبی رواداری کا ایک اہم نظام نافذ کیا، جسے جوار کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت مذہبی برادریوں جواروں کو اپنے متعلقہ مذہبی قوانین کی بنیاد پر قانونی اور تعلیمی معاملات سمیت اپنے معاملات خود چلانے کی اجازت تھی۔ اس سے سلطنت کی متنوع آبادیوں پر حکومت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ جنیسس ایلٹ پیادہ یونٹ تھے، عیسائی آبادیوں سے بھرتی کیا گیا تھا۔ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور سلطان کے وفادار تھے، جنہوں نے صدیوں تک سلطنت کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم وہ ایک طاقتور سیاسی قوت بھی بن گئے، جو اکثر سلطان کے فیصلوں کو متاثر رکھتے تھے۔ متنوع سلطنت سلطنت عثمانیہ نسلی اور ثقافتی لحاظ سے متنوع تھی، جس میں مختلف نسلی گروہ شامل تھے، جس میں ترک، عرب، کرد، یونانی، آرمینیا، بلغاریہ اور دیگر شامل تھے۔ اس تنوع نے سلطنت کے بھرپور ثقافتی ورثے میں حصہ ڈالا، لیکن اس نے حکمرانی اور ہم آہنگی کے لیے چیلنج بھی کھڑے کر دیے۔ فن تعمیر اور ثقافت کی میراث سلطنت عثمانیہ نے دیر پا تعمیری اور ثقافتی میراث چھوڑی، خاص طور پر مساجد، محلات اور عوامی عمارتوں کو شکست میں۔ استنبول میں واقع ہاگیا صوفیہ اور نیلی مسجد جیسی مشہور عمارتیں عثمانی تعمیراتی صلاحیتوں کی مستقل علامت ہیں۔ زوال اور اصلاحات 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے زوال نے اصلاحات اور جدید کاری کی کوششوں کو فروغ دیا۔ تنظیمیت اصلاحات کا مقصد انتظامیہ کو مرکزی بنانا، قانونی نظام کی جدید بنانا اور تعلیم اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا تھا۔ تاہم ان اصلاحات کو سلطنت کے اندر قدامت پسند عناصر کی طرف سے مذابت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست اور اس کے نتیجے میں سیویز کا معاہدہ اس کے زیادہ تر علاقوں کو ختم کرنے
کا باعث بنا۔ ترکی کی جنگ آزادی میں مصطفیٰ کمال اتاتürک کی قیادت کے نتیجے میں 1923 میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا، جس سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ مجموعی طور پر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں توسیع، ثقافتی فروغ اور آخر کار زوال کے اداروں کی نشاندہی کی گئی، جس نے اپنی پیچیدہ میراث چھوڑی جو جدید مشرقی وسطیٰ اور جنوبی مشرقی یورپ کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔